السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ انتہائی نازک معاملہ، تنگ دستی، بیماری، پریشانی اور فوتگی کے مواقع پر صدمے یا اشتعال کے سبب بعض لوگ نعوذ باللہ کفریہ کلمات بک دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا، اس کو ظالم یا ضرورت مند یا محتاج یا عاجز سمجھنا یا کہنا، یہ سب کفریات ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بلا اکراہ شرعی ہوش و حواس کے عالم میں صریح کفر بکنے والا اور ہاں میں ہاں ملانے والا بلکہ تائید میں سر ہلانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ تھا تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا مرید تھا تو بیعت ختم ہو جاتی ہے اور زندگی بھر کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر حج کر لیا تھا تو وہ بھی گیا۔ اب بعد تجدید ایمان یعنی نئے سرے سے مسلمان ہونے کے بعد صاحب استطاعت ہونے پر نئے سرے سے حج فرض ہوگا۔ لگے ہاتھوں پریشانیوں کے مواقع پر عموماً بکے جانے والے کفریات کی مثالیں بھی سنتے چلیے۔ کفر بہت ہی بڑی آفت ہے۔ مشکلات کے وقت بکے جانے والے کفریات کی مثالیں: بطور اعتراض کہنا، وہ شخص لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کرے، اللہ کی طرف سے اس کو فل آزادی ہے۔ بطور اعتراض یوں کہنا، کبھی ہم فلاں کے ساتھ تھوڑا کچھ کر لیں، اللہ ہمیں فوراً پکڑ لیتا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ میرے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے۔ ہمیشہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بھی دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے میری قسمت ابھی تک تو ذرا اچھی نہیں بنائی۔ شاید اس کے خزانے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں، میری دنیاوی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوئی، زندگی بھر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، جس کو چاہا وہ دور چلا گیا، ہر خواب میرا ٹوٹا، تمام ارمان کچلے گئے، اب آپ ہی بتائیں میں اللہ پر کیسے پختہ یقین لاؤں؟ ایک شخص نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ بھی ایسوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس شخص نے مصیبتیں پہنچنے پر کہا، اے اللہ تو نے مال لے لیا، فلاں چیز لے لی، اب اور کیا کرے گا، یا اب کیا چاہتا ہے، یا اب کیا باقی رہ گیا، یہ قول کفر ہے۔ جو کہے اگر اللہ تعالیٰ نے میری بیماری کے باوجود مجھے عذاب دیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اللہ نے ہمیشہ برے لوگوں کا ساتھ دیا۔ اللہ نے مجبوروں کو اور پریشان کیا ہے۔ تنگ دستی کے باعث بکے جانے والے کفریات کی مثالیں: جو کہے اے اللہ عز و جل مجھے رزق دے اور مجھ پر تنگ دستی ڈال کر ظلم نہ کر، ایسا کہنا کفر ہے۔ بعض لوگ جو ازالہ قرض و تنگ دستی یا دولت کی زیادتی کے لیے کفار کے یہاں نوکری کی خاطر یا ویزا فارم پر یا کسی طرح کی رقم وغیرہ کی بچت کے لیے درخواست پر خود کو عیسائی، یہودی، قادیانی یا کسی بھی کافر و مرتد گروہ کا فرد لکھتے یا لکھواتے ہیں، ان پر حکم کفر ہے۔ کسی سے مالی مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہنا یا لکھنا کہ اگر آپ نے کام نہ کر دیا تو میں قادیانی یا عیسائی بن جاؤں گا، ایسا کہنے والا فوراً کافر ہو گیا، یہاں تک کہ اگر کوئی کہے کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا، وہ ابھی سے کافر ہو گیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کافر ہو جاؤ تو وہ کافر بننے یا نہ بننے، مشورہ دینے والے پر حکم کفر ہے۔ نیز کسی نے کفر بکا، اس پر راضی ہونے والے پر بھی حکم کفر ہے، کیونکہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ اگر واقعی اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، مقروضوں کا سہارا ہوتا۔ اعتراض کی صورت میں بکے جانے والے کفریات کی مثالیں: مجھے نہیں معلوم اللہ نے جب مجھے دنیا میں کچھ نہ دیا تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا، یہ قول کفر ہے۔ کسی مسکین نے اپنی محتاجی کو دیکھ کر یہ کہا، یا اللہ فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اسے تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور ایک میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے کس قدر رنج و تکلیف دیتا ہے، آخر یہ کیا انصاف ہے؟ کہتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں یہ سب جھوٹ ہے۔ جن لوگوں کو میں پیار کرتا ہوں وہ پریشانی میں رہتے ہیں، اور جو میرے دشمن ہوتے ہیں اللہ ان کو بہت خوشحال رکھتا ہے۔ کافروں اور مالداروں کو راحتیں، غریبوں اور ناداروں پر آفتیں، بس جی اللہ کے گھر کا تو سارا نظام ہی الٹا ہے۔ اگر کسی نے بیماری، بے روزگاری، غربت یا کسی مصیبت کی وجہ سے اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب تو مجھ پر کیوں ظلم کرتا ہے، حالانکہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں،
تو وہ کافر ہے۔ فوتگی کے موقع پر بکے جانے والے کفریات کی مثالیں۔ کسی کی موت ہو گئی، اس پر دوسرے شخص نے کہا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے کہا اللہ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ یہ قول کفر ہے، کیونکہ کہنے والے نے اللہ عز و جل کو محتاج قرار دیا۔ کسی کی موت پر عام طور پر بک دیتے ہیں اللہ کو نہ جانے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی جو اتنی جلدی بلا لیا، یا کہتے ہیں اللہ کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے جلد اٹھا لیتا ہے۔ یہ سن کر میں نہ سمجھنے کے باوجود عموماً لوگ ہاں میں ہاں ملاتے یا تائید میں سر ہلاتے ہیں، ان سب پر بھی حکم کفر ہے۔ کسی کی موت پر کہا یا اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی تجھے ترس نہ آیا۔ جوان موت پر کہا یا اللہ اس کی بھری جوانی پر ہی رحم کیا ہوتا، اگر لینا ہی تھا تو فلاں بوڑھے یا بڑھیا کو لے لیتا۔ یا اللہ آخر اس کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ابھی سے واپس بلا لیا۔ تجدید ایمان یعنی نئے سرے سے مسلمان ہونے کا طریقہ۔ کفر سے توبہ اسی وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اس کفر کو کفر تسلیم کرتا ہو اور دل میں اس کفر سے نفرت و بیزاری بھی ہو، اور جو کفر سرزد ہوا توبہ میں اس کا تذکرہ بھی ہو۔ مثلا جس نے ویزا فارم پر اپنے آپ کو کرسچن لکھ دیا، وہ اس طرح کہے یا اللہ میں نے جو ویزا فارم میں اپنے آپ کو کرسچن ظاہر کیا ہے اس کفر سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کے بعد پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح مخصوص کفر سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان یعنی نئے سرے سے مسلمان ہونا بھی۔ اگر معاذ اللہ عز و جل کئی کفریات بکے ہوں اور یاد نہ ہو کہ کیا کیا بکا ہے تو یوں کہے یا اللہ عز و جل مجھ سے جو کفریات صادر ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں، پھر کلمہ پڑھ لے۔ اگر کلمہ شریف کا ترجمہ معلوم ہے تو زبان سے ترجمہ دہرانے کی حاجت نہیں، اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کفر بکا بھی ہے یا نہیں تب بھی اگر احتیاطاً توبہ کرنا چاہیں تو اس طرح کہیے یا اللہ عز و جل اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لیجئے۔ سبھی کو روزانہ بلکہ وقتاً فوقتاً کفر سے احتیاطی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔